بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں مستند اسلامی سوالات و جوابات، قرآن و حدیث کی روشنی میں علمنی دین، ایمان افروز واقعات اور دین اسلام کی سچی تعلیمات۔ آج کا مضمون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل سوانح حیات۔ مقدمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان عظیم پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب ملا کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی زندگی کے واقعات، دعوت، معجزات اور قوم بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کی جدوجہد کا بیان قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ باب اول: حضرت موسیٰ کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت موسیٰ کی ولادت مصر میں بنی اسرائیل کے دور غلامی میں ہوئی۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے ہر نومولود لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچا جہاں فرعون کی بیوی حضرت عیسیٰ نے اس بچے کو پالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پینا قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سگی ماں کو دودھ پلانے والی کے طور پر وہاں پہنچا دیا۔ باب دوم: مدین کی طرف ہجرت۔ جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے ایک مصری کو ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا تو غصے میں آ کر اس مصری کو مکہ مارا جو مر گیا۔ حضرت موسیٰ کو یہ معلوم ہوا کہ فرعون ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے تو وہ مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدین میں ان کی ملاقات حضرت شب کی بیٹیوں سے ہوئی جن کی مدد کی۔ حضرت شب نے حضرت موسیٰ کو اپنی بیٹی کا شوہر بنایا اور 8-10 سال کا مہر مقرر کیا۔ وہاں حضرت موسیٰ نے شب و روز اللہ کی یاد میں بسر کیے۔ باب سوم: کواں طور پر اللہ سے ہم کلامی۔ جب حضرت موسیٰ مدین سے واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں کواں طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی فرمائی۔ یہیں پر انہیں نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے انہیں فرعون کے پاس جانے اور بنی اسرائیل کو نجات دلانے کا حکم دیا۔ باب چہارم: فرعون کے دربار میں دعوت۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لیا اور فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرعون کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے مذاق اڑایا اور مقابلہ کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ باب پنجم: معجزان موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ 1 عصا کا سانپ بن جانا، 2 روشن ہاتھ ید بیضا، 3 آسمانی آفات، خون، مینڈک، جوئیں، ٹڈیاں، اندھیریاں وغیرہ۔ یہ سب معجزات فرعون کو اللہ کی طاقت کا مظاہرہ تھے مگر اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ باب ششم: فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی رہائی۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چیر کر راستہ بنایا۔ بنی اسرائیل بچ گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ باب ہفتم: تورات کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کواں طور پر گئے اور اللہ سے ہم کلامی کی۔ باب ہشتم: بنی اسرائیل کی سرکشی۔ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ واپس آئے تو سخت ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی لیکن بنی اسرائیل کی سرکشی جاری رہی۔ باب نہم: حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کے ساتھ ایک سفر کیا تاکہ مزید علم حاصل کر سکیں۔
حضرت خضر نے 3 عجیب کام کیے، کشتی کو نقصان پہنچایا، ایک لڑکے کو قتل کیا اور ایک دیوار کو تعمیر کیا۔ آخر میں حضرت خضر نے ان کے اسباب بیان کیے۔ باب دہم، حضرت موسیٰ کی وفات۔ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بنی اسرائیل کی اصلاح میں گزارا، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ وعدہ شدہ سرزمین ارض میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک پہاڑ پر وفات دی اور ان کی قبر کو پوشیدہ رکھا۔ حضرت موسیٰ کا پیغام حق۔ حضرت موسیٰ کی زندگی ہمیں سچائی، صبر، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پیغام دیتی ہے۔ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور معجزات کے ذریعے سچائی کو واضح کیا۔ تمہیدی کلمات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ مقامات پر فرمایا ہے۔ ان کی زندگی مظلوموں کی حمایت، ظالموں کے خلاف جہاد اور خالص توحید کی دعوت سے عبارت ہے۔ ان کا بچپن ہی معجزاتی تھا اور ان کی پیدائش سے لے کر پرورش تک کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم مظہر تھا۔ فرعون کی حکومت کا پس منظر۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نے خود کو معبود قرار دے رکھا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورہ نازعات۔ اس کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سخت پریشان تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان سے ذلت آمیز مشقت کرواتا تھا۔ فرعون کا خواب اور نومولود بچوں کا قتل۔ فرعون نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے کاہنوں اور نجومیوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس سال پیدا ہونے والا ایک بچہ ہی اس کے زوال کا سبب بنے گا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا، ہر بنی اسرائیلی لڑکا جو پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ سورہ قصص۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اور ماں کا خوف۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام اخبد یا آوہینید بتایا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو والدہ کو سخت خوف لاحق ہوا کہ کہیں فرعون کے سپاہی آ کر بچے کو قتل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی ڈالی۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، اور جب اس کے متعلق خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ خوف کرو نہ غم، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ سورہ قصص 28:7۔ حضرت موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈالنا۔ ماں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے نوزائیدہ بیٹے کو ایک صندوق میں رکھا اور رات کی تاریکی میں دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی لہروں کو حکم دیا کہ وہ صندوق کو فرعون کے محل تک پہنچا دے۔ حضرت عیسیٰ کی شفقت اور پرورش۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم ایک نیک اور موحد عورت تھیں۔ جب صندوق محل میں پہنچا اور بچہ نکالا گیا تو حضرت عیسیٰ نے اسے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ بولے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے بیٹا بنا لے۔ سورہ قصص 28:9۔ فرعون نے پہلے انکار کیا لیکن حضرت عیسیٰ کے اصرار پر مان گیا۔ دودھ پینے سے انکار اور موسیٰ کی ماں کا لوٹایا جانا۔ حضرت موسیٰ نے کسی بھی دودھ پلانے والی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ فرعون کے محل میں ہر عورت کو بلا کر دودھ پلوانے کی کوشش کی گئی لیکن موسیٰ نے سب کا انکار کر دیا۔ تب حضرت موسیٰ کی بہن، جن کا نام مریم کلثوم تھا، محل کے پاس کھڑی ہو گئیں اور بولیں، میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاؤں جو اسے دودھ پلائے گی اور اس کی نگہداشت بھی کرے گی۔ اجازت ملنے پر وہ اپنی ماں کو لے آئیں اور موسیٰ نے ان کا دودھ خوشی سے پیا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے۔ سورہ قصص 28:13۔ حضرت موسیٰ کی جوانی اور تربیت۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پلتے رہے۔ ان کی تربیت شاہی ماحول میں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم، عدل اور حق پسندی پیدا کر دی۔
وہ محل کے عیش و عشرت میں رہ کر بھی ظلم و جبر سے نفرت کرتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور کامل ہو گئے تو ہم نے انہیں حکم، نبوت سے اور علم عطا کیا۔ سورہ قصص 28-14۔ ایک مصری کا قتل اور موسیٰ کا خوف۔ ایک دن حضرت موسیٰ شہر میں نکلے تو دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی مصری آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی نے موس سے مدد مانگی۔ حضرت موس نے قبطی کو ایک مکہ مارا جو اتنی شدید تھی کہ وہ مر گیا۔ موس کو فوراً اندازہ ہوا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، وہ سخت پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔